خیبر پختونخوا میں امن نام کی کوئی چیز نہیں، ہم امن کی آواز ہیں، ہر صوبے کے عوام کے حقوق کی بات کی۔ مولانا فضل الرحمان کا امن مارچ سے خطاب، کہا کہ یہ امن مارچ پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی اپنے صوبے میں آواز بلند کی، ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، سیاسی تحریک کو جاری رکھا۔ غزہ سٹی پر تیسرے دن بھی وحشیانہ حملے، مکانات اور رہائشی عمارتیں ملیامیٹ، 35 فلسطینی شہید۔ صبح سے جاری حملوں میں 42 فلسطینی جان سے گئے، ہزاروں افراد انخلا پر مجبور، شدید بمباری کے باعث لاکھوں افراد پھنس کر رہ گئے، حملوں میں سینکڑوں افراد زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 65,200 تک جا پہنچی، جھڑپوں میں 4 صہیونی فوجی ہلاک، 8 شدید زخمی۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے مغارب سمود فلوٹیلا میں شامل 13واں جہاز بھی تیونس سے روانہ۔ انتہا پسند صہیونی وزیر بزلیل اسموٹرچ نے غزہ کو ریئل اسٹیٹ منصوبہ قرار دے دیا، کہا کہ مسماری کا مرحلہ مکمل کر لیا، اب تعمیر کی ضرورت ہے۔ جنگ کے بعد غزہ کی تقسیم کے لیے امریکہ سے بات چل رہی ہے، جنگ پر بہت بڑی رقم خرچ کی ہے، زمین کی تقسیم کے ذریعے نقصان پورا کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 6 اکتوبر تک غزہ سٹی خالی ہو جائے گا۔ یمن سے اسرائیل پر ڈرون حملہ، ڈرون اسرائیلی شہر ایلات میں ہوٹل کے نزدیک جا گرا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایلات میں ہونے والے ڈرون حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی، اس میں ڈرون کو ایک عمارت کے قریب گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن میں گھر میں کرنٹ لگنے سے باپ بیٹا جاں بحق، شناخت 65 سالہ سلطان شاہ اور 18 سالہ بلال کے نام سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ داؤد انٹس ہائی وے جوہی موڑ کے قریب ٹرک نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل دیا، 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہوئے، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد میں ماں، بیٹی اور بیٹا شامل۔ فرانس میں حکومت کی بجٹ پالیسیوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال، نظام زندگی مفلوج، لاکھوں افراد دارالحکومت پیرس اور بڑے شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے، مشتعل مزدوروں نے وزارت خزانہ پر دھاوا بول دیا، جگہ جگہ پولیس سے جھڑپیں، 500 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ امریکی عدالت کا فلسطین نواز طالب علم رہنما محمود خلیل کو ملک بدر کرنے کا حکم، لوزیانہ کی عدالت نے قرار دیا کہ محمود خلیل گرین کارڈ کی درخواست میں ذاتی معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہا، انہیں ملک بدر کر کے الجزائر یا شام بھیج دیا جائے۔ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد حماس کے سینئر عہدیدار غازی حمد منظر عام پر آ گئے، حملے کا آنکھوں دیکھا حال قطری نشریاتی ادارے کو بتایا، کہا کہ ہم میٹنگ میں تھے جس میں مذاکراتی وفد اور کچھ مشیر موجود تھے، امریکی تجویز کا جائزہ لینا شروع کیا تو 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں زوردار دھماکوں کی آواز سنائی دی، ہم فوراً جائے وقوع سے نکل گئے کیونکہ ہمیں شروع سے معلوم تھا کہ یہ دھماکے اسرائیلی فضائی حملے ہیں۔ دنیا بھر کے فنکار اور انسانی حقوق کے علمبردار فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے لگے، لندن کے ویمبلے میں ٹوگیدر فار فلسطین کنسرٹ کا انعقاد، دنیا بھر میں لاکھوں افراد نے اس کنسرٹ کو لائیو اسٹریم میں دیکھا، معروف شخصیات نے اسرائیلی جارحیت اور عالمی خاموشی پر تنقید کی، منتظمین کے مطابق اس کنسرٹ سے جمع ہونے والی تمام رقم غزہ میں انسانی امداد کے لیے دی جائے گی۔ اسرائیل غزہ میں جو کر رہا ہے وہ نسل کشی ہے، اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے 20,000 بچے بھوک کا شکار ہیں۔ لندن کے میئر صادق خان بھی اسرائیل کی غزہ میں جارحانہ اور بہیمانہ غیر انسانی کارروائیوں پر بول اٹھے، کہا کہ غزہ میں صحت کا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ یورو ویژن کے بائیکاٹ کی دھمکی کے بعد اسپین کی ایک اور بڑی دھمکی، اسرائیل کی شرکت پر اسپین کا فیفا ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا اعلان، سوشلسٹ پارٹی کے ترجمان نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ اسرائیل نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تو اسپین کی قومی ٹیم اس ایونٹ کا بائیکاٹ کرنے پر تیار ہے۔ T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مقابلوں کی ٹیموں کا انتخاب، سری لنکا سے شکست کے بعد افغانستان ٹورنامنٹ سے باہر، سری لنکا اور بنگلہ دیش اگلے مرحلے میں پہنچ گئے۔ لنکن ٹائیگرز نے اہم مقابلے میں افغانستان کو 6 وکٹ سے شکست دی، 170 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ خوشال مینڈس کے ناقابل شکست 74 رنز، محمد نبی کی 60 رنز کی برق رفتار اننگز رائے گاں۔ افغان ٹیم نے پہلی اننگز میں 8 وکٹوں پر 189 رن سکور کیے۔
پاکستان اور بھارت پہلے ہی سپر 4 مقابلوں کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ ٹورنامنٹ کی گروپ سٹیج کا آخری میچ آج بھارت اور عمان کے درمیان ہوگا۔